اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے۔ بائیں والے انداز سے میں گزارش کروں گا آپ کا تشریف میں اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں ایک مقدس و محترم شخصیت امیر المؤمنین امام المتقین الفارق بین الحق والباطل خلیفہ دو مراد رسول سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار اور بے مثال شہادت۔ اس لیے آج کی اس نشست میں میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف آپ حضرات کو کرانا چاہتا ہوں اور ان کے کچھ فضائل اور مناقب آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میری زبان اس لائق نہیں کہ اس مقدس مطہر معظم اور افضل ترین شخصیت کی صفات، خوبیاں، فضائل، مناقب آپ حضرات کے سامنے بیان کر سکیں۔ اس سے بڑھ کر میں ایک اور بات حضرات کے سامنے کہنا چاہتا ہوں اور بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میری زبان تو کیا دور صحابہ سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے بھی خطباء نے، جتنے بھی خطیبوں نے، جتنے بھی علماء
اللہ یہ عہدہ جس کو عطا فرماتی ہے، جو اس منصب پر، اس عہدے پر فائز ہوتا ہے، وہ ہر حالت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبی ہوتا ہے، نبی رہتا ہے۔ نبی دنیا میں نہیں آئے، ابھی عالم ارواح میں ہے، نبی تب بھی اللہ کے علم میں نبی ہوتا ہے۔ نبی ماں کے پیٹ میں ہے، دنیا میں نہیں آیا، نبی تب بھی نبی ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ گیا، شیر خارجی کی حالت ہے، اس حالت میں بھی نبی نبی ہوتا ہے۔ نبی پر جوانی کا دور آیا، بڑھاپے کا زمانہ آیا، یہ زمانوں اور ادوار کے بدلنے سے نبی کا عہدہ نہیں بدلتا، نبی نبوت کے منصب سے اترتا نہیں۔ نبی پر ظاہری عارضی وقتی موت طاری ہوئی، یہ موت نبی کو منصب نبوت سے نہیں اتاری۔ نبی اپنے روزے میں آرام فرما رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اس لیے کہ یہ عقیدہ حدیث کے مطابق۔ بہرحال اس پر کبھی پھر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دو منصب، دو عہدے ایسے ہیں جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، انہیں کوئی مائی کا نام ختم نہیں کر سکتا۔ ایک منصب عہدہ نبوت کا عہدہ ہے، اس عہدے پر اللہ جس کو فائز کر دے، یہ عہدہ جس کو عطا کر دے، یہ عہدہ اس کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے، کوئی اس کو یعنی نبی کو اس عہدے سے اتار نہیں سکتا۔ اور دوسرا عہدہ، دوسرا منصب صحابیت کا منصب ہے، صحابیت کا عہدہ ہے۔ یہ عہدہ بھی نبوت کے عہدے کی طرح ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اللہ یہ عہدہ جس کو عطا فرما دے، یہ منصب جس کو عطا فرما دے، اس کو اس منصب سے کوئی نہیں اتار سکتا۔ کوئی وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے صحابی کی صحابیت ختم ہو۔ اور اللہ کے رسول میرے آقا جس کو صدیق قرار دے دیں، وہ تا قیامت اور بعد قیامت صدیق ہی رہے گا۔ جس کو جو مقام، جو مرتبہ اپنے صحابہ میں سے جس کو عطا فرما دیا، وہ اس عہدے پر، اس مقام پر، اس منصب پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، دنیا میں بھی اور دنیا سے چلے جانے کے بعد، قیامت کے بعد بھی وہ اس عہدے پر فائز کرتا ہے۔ جسے صدیق کا لقب دیا وہ صدیق ہی رہے گا، جسے فاروق بنایا، فاروق کا لقب دیا، وہ تا قیامت اور بعد قیامت فاروق ہی رہے گا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ ان کی کیا عظمت، کیا شان ہے؟ یہ آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون۔ جتنی بھی امتیں گزری ہیں، ان تمام امتوں میں اللہ نے ایسے لوگ پیدا فرمائے، ایسے لوگ پیدا فرمائے جن کے دلوں میں اللہ وہ باتیں
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے عمر کی شان بیان کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ما ینطق عن الہوی، میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحی، وہی بولتا ہے جو میں کہتا ہوں. یہ قرآن ہے. اور اللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وافقت ربی فی ثلاث، میں نے اپنے رب کی 3 چیزوں میں موافقت کی، یعنی میری رائے، میرے رب کی رائے قرآن کے ساتھ موافق ہوئی 3 چیزوں میں۔ ویسے میں نے کہا کہ 15 مقامات ایسے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں پر 3 کا ذکر فرمایا۔ کون کون سی؟ فی مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری دلی خواہش تھی، میں نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ مقام ابراہیم کو کاش کے خصوصی طور پر نماز کی جگہ بنا دیا جائے، یعنی طواف کرنے کے بعد یہاں پر 2 رکعتیں ادا کی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت 125 نازل فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ جیسے عمر کی خواہش ہے اس کو کیا بنا دیا جائے، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دیا جائے، طواف کے بعد 2 رکعت یہاں پر پڑھے جائیں۔ یہاں جگہ نہیں مل رہی، اس کے ساتھ اگر قریب میں جگہ نہیں مل رہی تو پوری مسجد حرام میں کہیں جو ہے وہاں میں 2 رکعت پڑھ دیے جائیں۔ دوسری چیز پردے کے حکم کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے عام مسلمانوں کے گھر میں آنا جانا لگا رہتا ہے، تو جب تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی صحابہ آتے جاتے تھے، تو میرے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ رسول اللہ کی ازواج پر لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں، کم از کم ازواج مطہرات کے حق میں جو ہے وہ پردے کا حکم ہو۔ تو اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والی امت کی بیٹیوں کے لیے پردے کا حکم نازل کرنا۔ اور غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں جب فتح حاصل ہوئی تو دشمن قید ہو کر آئے، رسول اللہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ یہ اسلام کے، محمد رسول اللہ کے اور مسلمانوں کے جانی دشمن ہیں، انہیں قتل کر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر پر رحم دلی کا غلبہ تھا، اس لیے آپ نے چھوڑنے کا فیصلہ فرما دیا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، جو عمر کہتا ہے وہ تمہارے ہاتھ میں بہتر ہے۔ اگر ان کو چھوڑ دیا، یہ زہریلے سانپ ہیں، یہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، انہیں قتل کر دیں۔ وقت ہو گیا، ارادہ تو بہت کچھ اور بیان کرنے کا، انشاءاللہ پھر کسی